المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اس ذات باری نے ہم تمام کو اس پرآشوب دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، جہاں ہر طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، جہاں لوگوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں بچا ہے، باقی نہیں رہا ہے، ایسے دور کے اندر بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین کے تھوڑے بہت کام سے لگائے رکھا ہے، اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں اور جتنا احسان مانے کم ہے. 24 گھنٹے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہوں، پورے 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی اتنی نعمتوں کو نچھاور کر رکھا ہے کہ ہم اس کو شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعوے کے طور پر کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی اتنی نعمتیں آپ پر ہر وقت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں کہ اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. آپ اپنے سر کے بالوں کی گنتی لگا سکتے ہیں، دریا کے اندر ریت کے ذرات کی آپ گنتی لگا سکتے ہیں، لیکن لا تحصوها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. تو اسی میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس گزرے دور کے اندر دین کی محنت سے یا دین کی محنت کرنے والوں سے ہمارا کیا ہے کہ تعلق ہے. کچھ اس کی رمق چمک دمک کی وجہ سے ہم دیندار سمجھے جاتے ہیں یا ایمان والے اور اسلام والے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. کنتم خیر امت خیر امہ، خیر الامم کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم انجام دیتے ہیں، یعنی ہم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم کو خیر امت کا لقب ملا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے اور اس کو پس پشت ڈال دیں گے اور چھوڑ دیں گے تو گویا کہ اس آیت کی روح سے ہم خیر امت میں داخل نہیں. خیر امت کا لقب انہی لوگوں پر جچے گا اور جچتا ہے جو اس کام کو انجام دیتے ہیں، چاہے جس شکل میں بھی ہو. تو خیر امت یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اگر ہم اس کام میں لگے ہوئے تو اس لقب کے ہم مستحق ہوں گے. اور اگر ہم اس کام میں لگے ہوئے نہیں ہیں اور پھر بھی ہم خیر امت کہتے رہیں تو پھر تو مذاق، استہزاء ہے. اس لیے جہاں تک کوشش ہو سکے ہم کو اس کام میں لگنا ہے اور اس کام میں لگے ہوئے لوگوں کا ساتھ دینا ہے. پچھلے ہفتے کہا گیا تھا یہی بات کہ بھئی اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو اچھے انداز میں ہم روک سکتے ہیں، اگر ہمیں جیسی طاقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہمارے
اتنی طاقت ہے، اتنے زور ہے کہ اگر ہم اس چیز کو جو برائی ہو رہی ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس بندے کو روک سکتے ہیں تو روکیں. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، بلکہ کہنا نہیں بلکہ اس کو کنورٹ کر دیجیے کہ اس کو برا کام کر رہا ہے تو اس کو اچھے کام میں لگا دیجیے، یعنی بدل دیجیے. روکنے کا ہی نہیں کہا بلکہ کیا کہا فَلْيُغَيِّرْهُ، یعنی اس کو آپ بدل دیجیے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہہ دیجیے بھائی یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں، یہ کام کو چھوڑ کر اب یہ اچھا کام کیجیے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہم اس سے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کو ہم کیا سمجھیں؟ غلط سمجھیں کہ بھئی یہ جو کام کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور اس کا ساتھ نہ دیں. تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور اگر ہم نے اس کو برا نہیں سمجھا بلکہ اس کے ساتھ اس کام میں ہم انوالو ہو گئے، ملوث ہو گئے، لگ گئے، تو پھر تو گویا کہ اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو پھر تو ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی روح اور چمک باقی نہیں. کیوں آخری درجہ ہے کہ اس کو برا سمجھا جائے، لیکن ہم نے برا نہیں سمجھا بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اس میں لگ گئے تو گویا کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہم کو جو کام ملا ہے دعوت والا کام، تبلیغ والا کام، یہ بہت اونچا کام ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں اور اپنے اندر لائیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم کو اخلاق کی ضرورت پڑے گی. کسی سے بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو ڈائریکٹ کسی کو ہتھوڑا مار کر ہم نہیں سمجھا سکتے، بلکہ ہم کو اپنا لہجے کے بدلنا پڑے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کے پاس جو گروہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کی باتوں کو مان رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے آپ کو ان کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ نرم بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق پیش کیے، صورت کو نہیں دیکھا، صورت کو بلکہ سیرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان دیا. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا تھا اس وقت میں، لیکن کیا کہا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے قولا لینا، کہ آپ اس کے لیے نرم بات کیجیے، اس کے سامنے اپنے لہجے کو میٹھا رکھیے، نرم بات کیجیے، اچھے انداز میں اخلاق سے اس کے سامنے کیا آئیے پیش آئی. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایمان لانے کی، اسلام قبول کرنے کی کوئی داعیہ پیدا ہو. تو کیا کہا وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے کیا نرم مزاج بنا دی، آپ کے اخلاق اچھے بنا دیے. تو یہ کام کرنے کے لیے ہم کو کیا ہے کہ اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ ہونا پڑے گا. ہماری اپنی زندگی کے اندر ہم کو اخلاق کیا ہے پیدا کرنا پڑیں گے، چاہے ظاہر شکل و صورت کیسی ہو. آپ دیکھیں ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر شکل و صورت کیا ہے؟ بالکل ایک دم سیاہ فام ہے، ہونٹ بالکل موٹے موٹے ہیں، لیکن جب ان کو نکاح کی ضرورت پڑی تو بڑے بڑے صحابہ اکرام اجلہ صحابہ قریش کے جو وہاں کے سردار تھے، انہوں نے کہا بلال سیدنا و مولانا، کہ بلال تو ہمارے آقا ہیں. ہر ایک اپنی لڑکی دینے کے لیے ان کے نکاح میں تیار تھا. اگر وہاں صورت دیکھی جاتی، گورا پن کو دیکھا جاتا، تو آج تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لڑکی، تو وہاں پر ظاہر شکل و صورت کو نہیں دیکھا گیا بلکہ سیرت کو اور اخلاق کو دیکھا گیا. سیرت کو اور اخلاق کو دیکھا گیا. آپ ہم سنتے ہیں کہ بھائی آپ ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے چلنے کے ان کے پیروں کی آہٹ سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں؟ شکل کی وجہ سے، صورت کی وجہ سے نہیں، اخلاق کی بنا پر. سیرت ایسی بنائی تھی انہوں نے. تو ہم کو بھی اگر یہ کام کرنا ہے تو ہم کو اخلاق سے پیش آنا پڑے گا، اچھے انداز میں. لوگ ہم کو نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں کیسا ہے اس کے مزاج سے بات کرنا، نہیں، ہم کو اپنا ایک دینی مزاج بنانا پڑے گا.
اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آنا پڑے. اگر ہم ڈائریکٹ اس پہ جا کر ہتھوڑا مار دیں گے تو کام نہیں چلے گا. وہ سامنے والا کہے گا کہ تو نماز پڑھتا ہے, کیا ہوا, تیرا بولنے کا انداز دیکھ, تو نماز پڑھتا ہے, دین کا کام کر رہا ہے, تو اس میں یہی سیکھا تو نے کہ بڑوں سے کیسے ملنا ہے, چھوٹوں سے کیسے ملنا ہے, کیسے کس وقت کس سے کیسی بات کرنا ہے, یہی سیکھا ہے تو نے. تو ہم کو سب سے پہلے انسان کیسا ہو, ہم کو اپنے اخلاق پیش کرنا پڑے. حکیم سقراط کا ہم نے نام سنا ہوگا کہ بہت بڑا یونانی فلسفی, فن طب کا وہ مجید ہے, بڑا ماہر تھا. دن بھر کیا کہ جنگلوں کے خاک چھانتا پھرتا, کبھی کسی جڑی بوٹی کو کسی کو چکھ رہا ہے, کسی کو سونگ رہا ہے. وہ اسی ریسرچ اور تحقیق میں دن بھر اپنا اس کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی. ایک دن ہوا ہے کہ بیچارہ پورے دن کا تھکا ماندہ تھا اور شہر میں آیا, کسی دکان پر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے تھکا ہوا تھا, اس کو آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی, وہ سو گیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کی سواری نکل رہی تھی اور جلوس نکل رہا تھا. تو اس نے, وہ سویا ہوا ہے, اس کے فوجی بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, اب وہ تو سویا ہوا, اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کی نیند نہیں کھلی. بادشاہ نے کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, میری سواری آ رہی ہے, اور ایک اتنا بد تہذیب بے ادب آدمی ہے کہ میری سواری جا رہی ہے, میں بادشاہ ہوں اور میرے سامنے پیر پھیلائے ہوئے, پیر بھی اپنے بھیلے اور اٹھ کے بیٹھا نہیں ہو رہا ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, وہ اترا, اپنے ہاتھی پر سوار تھا, اس جو سویا ہوا آدمی تھا اس کو ٹھوکر ماری. وہ اٹھا, جیسے سویا ہوا آدمی جب اٹھتا ہے تو آنکھیں ملتا ہے, وہ آنکھیں ملنے لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں, میں یہاں کا بادشاہ ہوں, میری سواری آ رہی ہے اور تو بے ادب کی طرح پاؤں پھیلائے ہوئے. وہ آنکھوں کو ملنے لگا اور دیکھنے لگا. پھر دوبارہ کہا ٹھوکر مار کے کہ تو جانتا نہیں میں یہاں کا بادشاہ ہوں, میرا کیا ہے. تو اس نے یہی کہا, بڑے سکون سے اس نے جواب دیا کہ میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں, اسی وجہ سے میں اپنی آنکھوں کو مل رہا ہوں. میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں درمیان میں روڈ پر سو رہا ہوں تو کوئی جنگل کا درندہ ہو, کیونکہ درندے کیا ہے کہ زمین پر پیر مارتے ہوئے چلتے ہیں. تو میں اب تک تو یہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی جنگل کا درندہ ہے, شیر ہے, بھیڑیا ہے, جو کیا ہے کہ مجھے ٹھوکر. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ بے ادب, ابھی تو تیرا پاؤں ہی پھیلائے ہوئے تھے, اب اتنا بد تہذیب ہوگا کہ تیری زبان بھی چلنے لگی کہ تو جانتا نہیں میں یہاں کا بادشاہ ہوں, میرے پاس قلعے ہیں, خزانے ہیں, نوکر چاکر ہیں, اور میرے سر پر تاج شاہی ہے, کندھے پر قبائے شاہی ہے, میرے پاس نوکر چاکر ہے, خدم و حشم ہے. تو حکیم سقراط نے سکون سے اطمینان سے جواب دیا کہ جتنی چیزیں آپ نے گنائی ہیں یہ سب باہر کی چیزیں ہیں. یہ سب کیا ہے, باہر کی چیزیں ہیں. اگر آپ کے آس پاس سونا ہوا ہے, آپ اس کے درمیان میں بیٹھے ہوئے, تو اس میں آپ کی کوئی خوبی ثابت نہیں ہوتی. آپ نے بہت اچھا لباس پہن رکھا ہے, مہنگے سے مہنگا لباس پہن رکھا ہے, تو اس میں کپڑے کی تعریف ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی خوبی نہیں. تو جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں کہ میرے پاس, میں خزانوں کا مالک ہوں, قلعوں کا مالک ہوں, میرے زیر سایہ اتنی مربع میل پر میری حکومت ہے, تو جو چیزیں آپ نے گنوائی یہ تو سب باہر کی چیزیں ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اندر کون سا جوہر ہے. اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہوتی تو آپ اس طرح ٹھوکر نہ مارتے ہو. تو یہ چیزیں تو باہر کی, آپ کے اندر بھی کچھ ہے جو بتانے کے قابل ہو, اگر ہو تو بتائیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں باہر کی شکل و صورت تو پیدا ہی ہوئی بگڑنے کے لیے. اس کو کتنا بھی سوال یہ کہ اگر جوانی ہے, اگر بہت اچھا ہماری شکل و صورت ہے, تو اللہ بھلا کرے بخار کا 3 دن میں آپ کی صورت کو ختم کر سکتا ہے. بخار نہیں آئے گا تو بڑھاپا تو کہیں گیا ہی نہیں, بڑھاپا آ کے آپ کی ساروں شکل و صورت کو بگاڑ دے. بڑھاپا نہیں آیا تو موت تو کہیں گئی نہیں, موت آ کر پوری شکل و صورت کو خاک میں ملا دے گی, مٹی میں ملا دے گی. باقی رہنے والی چیز سیرت, صورت نہیں. تو صورت کا ہم کو اتنا, صورت تو پیدا ہوئی بگڑنے کے لیے, اس کو جتنی آپ بناؤ گے وہ بگڑتی ہی چلی جائے گی. تو ہم کو محنت کرنا ہے اپنی سیرت بنانے پر.
اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے پر، تو ہم کو اپنے اندر کمال پیدا کرنا ہے. باہر کمال پیدا وہ تو خود بخود ہو جائے، اگر اندر کمال ہے تو باہر خود بخود جھلکے گا. تو ہم کو کیا ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو ہم کو اخلاق سے پیش آنا پڑے گا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ سیرت سے، صورت سے نہیں. صورت تو جانوروں کے اندر بھی بہت عمدہ ہے. آپ دیکھیے مور کتنا خوبصورت. ہم تو اپنے بنانے کے ذریعے ہم نے صورت کو کیا کرتے ہیں، رونق بناتے ہیں، لیکن مور کے پاس تو اس کی خود کی ذاتی صورت ہے. شیر کو دیکھیے آپ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. تو اگر صورت دیکھی جائے تو ان کے پاس بھی، تو صورت سے آدمی باکمال نہیں بنتا ہے، بلکہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ سیرت سے ہی. صورت موت پہ ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت اگر اچھی ہے تو جنت تک، جب تک ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دے گی وہاں تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو اگر ہم کو یہ کام کرنا ہے تو ہمارے اندر اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنی سیرت بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بنایا تھا وہ سیرت کے اعتبار سے بنایا تھا. ان کے اندر کی مایا پر کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، کام کیا تھا. تو لوگ کیا ہے، صورت تو کیا ہے کہ فتنوں کا سبب بنتی. آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کہ جہاں وہ کنویں میں ڈالے گئے تو صورت کیا ہے کہ ان کے کنویں میں ڈالنے کا ذریعہ صورت بنی. جو بیگمات فریفتہ ہوئی تھی اور اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا وہاں پر کیا صورت ہی سامنے آئی تھی. جہاں زلیخا آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی تھی وہ کس کی بنا پر، صورت کی بنا پر. وہ جیل میں اس کی بنا پر 8 سال جیل میں رہے، یہ کس کی بنا پر، صورت کی بنا پر. تو صورت سے نہیں، انسان سیرت سے ترقی و بلندی کرتا ہے. لیکن جہاں پر سلطنت کی بات آئی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انی حسین جمیل، کہ میں کیا ہوں، حسین ہوں، خوبصورت ہوں، اس وجہ سے مجھے کیا سلطنت سونپ دیجیے. بلکہ نہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھ کو خزانوں کا مالک بنا دیجیے، سلطنت میرے ہاتھ میں دیجیے. لیکن کیوں، کیا پیش کیا آپ نے، انی حفیظ علیم. وہاں پر سیرت کی ضرورت پڑی. صورت کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے لیکن سیرت نے ترقی دی. تو اگر ہم کو ترقی کرنا ہے تو ہم کو بھی اپنے اندر سیرت پیدا کرنا پڑے گی. آپ علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت جو کی ہے وہ اخلاق کے ذریعے کی. تو اگر ہم کو بھی دین کا کام کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، دعوت والا کام کرنا ہے، اگر اس دعوت والے کام کو مؤثر بنانا ہے تو ہم کو آپ علیہ السلام کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و سیرت ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سے اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ اور اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ کام مؤثر بنے. تو بس کہنا کہ یہی کہ بھئی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، سیرت سے، کردار سے اپنے آپ کو روشن اور منور کرنا ہوگا، تو ہماری یہ دعوت والا کام مؤثر بنے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.